اس دورے کے اندر ایک اہم ترین بات ہے کہ جو عمران خان ہیں وہ گرینڈ مفتی سے مل رہے ہیں. کمیونسٹ پیریڈ کے اندر یہ کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا. پیوٹن کے آنے کے بعد رشیا تبدیل ہوا ہے اور ہر سال 1200 نئے چرچ بنتے ہیں وہاں پر. اچھا. اور پیوٹن نے اس دن کہا بھی تھا کھڑے ہو کے کہ وی آر کرسچن کرسچن رشیا اینڈ امریکہ از گے سوویٹ یونین. اچھا. کہ وہاں یہ اس کا بڑا مشہور فقرہ ہوا تھا. قرآن پاک کی ایک آیت میں یہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پیشگوئی کی اور یہ حیران کن پیشگوئی ہے جس سے مجھے آج حیرانی ہو رہی ہے کہ جس ملک میں کبھی پوری کی پوری مساجد بند ہو گئی تھیں, کس ملک میں اللہ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, کہ مسلمانوں کے ضرور تم میں مسلمانوں کے سب سے زیادہ شدید دشمن دو ہوں گے. نمبر ایک یہود واشرک اور کھلا شرک کرنے والے. کھلا شرک صرف ایک جگہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے انڈیا میں. نمبر دو وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا, اور وہ جو لوگ مسلمانوں کی دوستی میں سب سے قریب ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ قالو, جو یہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اِنَّا نَصَارَى, کہ ہم عیسائی ہیں, نصارہ ہیں. اب آپ یہاں پر ایک مزدار بات دیکھیں کہ اور پھر اللہ ان کی پہچان کرتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا لَا يَسْتَكْبِرُونَ, کہ وہ ان میں اچھے نیک لوگ بھی پائے جاتے ہیں, رہبان عبادت کرنے والے بھی, اور وہ تکبر نہیں کرتے. یورپ میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں, برطانیہ میں چلے جائیں, فرانس میں چلے جائیں, ڈنمارک میں چلے جائیں, روم میں چلے جائیں, وہ اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہلاتے. دے کال دم برٹش. وہ ان کے یہاں ایک سیکولرزم جو ہے وہ اس کے اندر جو آ گیا ہے کیتھولک چرچ کے اندر, جبکہ انہوں نے باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہے کہ وی آر کرسچنز. تو یہ ایک بڑی حیران کن پیشگوئی ہو رہی ہے کہ یعنی اسلاموفوبیا کے خلاف واحد سپر پاور اب تک جو اٹھی ہے, کوئی اور بیان دیا, چائنا نے نہیں دیا, برطانیہ نے نہیں دیا, فرانس نے, صرف ایک پیوٹن نے دیا. اور یہ قرآن کی کتنی واضح پیشگوئی, میں حدیث نہیں سنا رہا کہ کوئی شک کرے, قرآن کی, کہ تمہارے قریب دوستی میں اگر کوئی ہوں گے تو وہ لوگ ہیں جو کھل کر کہیں گے قالو, یہ نہیں کہ تمہارے نصارہ قریب, جو کہیں گے کہ ہم عیسائی ہیں, جو کہیں گے کہ ہم نصارہ ہیں, وہ قریب ہوں. یہ قرآن کی اتنی بڑی پیشگوئی یہاں ثابت ہو رہی ہے. اب ایک بات یاد رکھیں, اگر پاکستان کے تعلقات بن جاتے ہیں تو پاکستان کے پاس سیکورٹی کونسل میں 2 ووٹ ہو جائیں گے, ایک چین کا اور ایک روس کا, جبکہ امریکہ, برطانیہ, فرانس بنیادی طور پر 1 ووٹ ہے. کیونکہ جو امریکہ نے کہنا وہ باقی دونوں نے کہنا, وہ نیٹو کے تحت سارے, تو 2 ووٹ بنیادی طور پر بہت بڑی چیز ہے. اگر یہ بہت بڑا ڈیسیجن, لیکن اس ڈیسیجن کے جو آفٹر شاکس جہاں پر آنے ہیں نا, وہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے بارے میں کبھی بھی صوفیاء جب بزرگ اہل نظر کبھی اتنے پریشان نہیں رہے, کیونکہ اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈائنوسار جاتے جاتے دم جب مارتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو ہلا کے جاتا ہے, وہ کیونکہ امریکہ اس وقت آخری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان سے نہ نکلے. اور وار اس لیے سٹارٹ ہوئی ہے کہ رشیا کی ارد گرد پابندیاں لگنا شروع ہو چکی ہیں. جاپان نے لگا دیا ہے, آسٹریلیا نے لگا دیا ہے, انگلینڈ نے لگا دیا ہے, یورپ نے لگا دیا ہے. یورپ کے مفادات جو ہیں اس کو دباؤ برباد جو ہوتی ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جنگ ہمیشہ کمزور جگہوں پہ لڑی تھی. ویتنام میں لڑی, افغانستان میں لڑی, اس کے بعد عراق میں لڑی. یورپ کا مزہ چکھا ہے. یورپ نے 1901-2 سے لے کے 45 سال جنگ لڑی. آج 75 سال سے یورپ کو جنگ کا پتہ نہیں ہے, لیکن 75 سال امریکہ نے جو مارشل پلان کے تحت یورپ میں انویسٹمنٹ کی تھی. اب 2014 میں وہ کھڑکی بند ہوئی ہے جب اسلحے بیچنے کی, تو اب انہوں نے اس محاذ کو 2014 میں شروع کر دیا. میں بات کر رہا تھا نا کہ 2014 میں وہ امریکی نکلے اور 2014 میں انہوں نے یوکرین کا محاذ کھول دیا. اس دورے کے اندر ایک اہم ترین بات ہے کہ جو عمران خان ہیں وہ گرینڈ مفتی سے مل رہے ہیں. کمیونسٹ پیریڈ کے اندر یہ کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا. پیوٹن کے آنے کے بعد رشیا تبدیل ہوا ہے اور ہر سال 1200 نئے چرچ بنتے ہیں وہاں پر. اچھا. اور پیوٹن نے اس دن کہا بھی تھا کھڑے ہو کے کہ وی آر کرسچن کرسچن رشیا اینڈ امریکہ از گے سوویٹ یونین. اچھا. کہ وہاں یہ اس کا بڑا مشہور فقرہ ہوا تھا. قرآن پاک کی ایک آیت میں یہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پیشگوئی کی
اور یہ حیران کن پیش گوئی ہے جس سے مجھے آج حیرانی ہو رہی ہے کہ جس ملک میں کبھی پوری کی پوری مساجد بند ہو گئی تھیں، کس ملک میں؟ اللہ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں کے ضرور تم میں مسلمانوں کے سب سے زیادہ شدید دشمن دو ہوں گے. نمبر ایک الجہود واشرک، اور کھلا شرک کرنے والے. کھلا شرک صرف ایک جگہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے انڈیا میں. نمبر دو وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا، اور وہ جو لوگ مسلمانوں کی دوستی میں سب سے قریب ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ قالو، جو یہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ انا نصارا، کہ ہم عیسائی ہیں، نصارہ ہیں. اب آپ یہاں پر ایک مزدار بات دیکھیں کہ اور پھر اللہ ان کی پہچان کرتا ہے ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا لا یستکبرون، کہ وہ ان میں اچھے نیک لوگ بھی پائے جاتے ہیں، رہبان عبادت کرنے والے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یورپ میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں، فرانس میں چلے جائیں، ڈنمارک میں چلے جائیں، روم میں چلے جائیں، وہ اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہلاتے. دے کال دم برٹش. وہ ان کے یہاں ایک سیکولرزم جو ہے وہ اس کے اندر جو آ گیا ہے کیتھولک چرچ کے اندر، جبکہ انہوں نے باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہے کہ وی آر کرسچنز. تو یہ ایک بڑی حیران کن پیشگوئی ہو رہی ہے کہ یعنی اسلاموفوبیا کے خلاف واحد سپر پاور اب تک جو اٹھی ہے، کوئی اور بیان دیا، چائنا نے نہیں دیا، برطانیہ نے نہیں دیا، فرانس نے، صرف ایک پیوٹن نے دیا. اور یہ قرآن کی کتنی واضح پیش گئی. میں حدیث نہیں سنا رہا کہ کوئی شک کرے، قرآن کی، کہ تمہارے قریب دوستی میں اگر کوئی ہوں گے تو وہ لوگ ہیں جو کھل کر کہیں گے قالو. یہ نہیں کہ تمہارے نصارہ قریب، جو کہیں گے کہ ہم عیسائی ہیں، جو کہیں گے کہ ہم نصارہ ہیں، وہ قریب ہوں. یہ قرآن کی اتنی بڑی پیش گوئی یہاں ثابت ہو رہی ہے. اب ایک بات یاد رکھیں، اگر پاکستان کے تعلقات بن جاتے ہیں تو پاکستان کے پاس سیکورٹی کونسل میں 2 ووٹ ہو جائیں گے، ایک چین کا اور ایک روس کا. جبکہ امریکہ، برطانیہ، فرانس بنیادی طور پر 1 ووٹ ہے، کیونکہ جو امریکہ نے کہنا وہ باقی دونوں نے کہنا. وہ نیٹو کے تحت سارے، تو 2 ووٹ بنیادی طور پر بہت بڑی چیز ہے. اگر یہ بہت بڑا ڈیسیژن، لیکن اس ڈیسیژن کے جو آفٹر شاکس جہاں پر آنے ہیں نا، وہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے بارے میں کبھی بھی صوفیاء جب بزرگ اہل نظر کبھی اتنے پریشان نہیں رہے، کیونکہ اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈائنوسار جاتے جاتے دم جب مارتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو ہلا کے جاتا ہے، وہ کیونکہ امریکہ اس وقت آخری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان سے نہ نکلے. اور وار اس لیے سٹارٹ ہوئی ہے کہ رشیا کی ارد گرد پابندیاں لگنا شروع ہو چکی ہیں. جاپان نے لگا دیا ہے، آسٹریلیا نے لگا دیا ہے، انگلینڈ نے لگا دیا ہے، یورپ نے لگا دیا ہے. یورپ کے مفادات جو ہیں اس کو دباؤ برباد جو ہوتی ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جنگ ہمیشہ کمزور جگہوں پہ لڑی تھی. ویتنام میں لڑی، افغانستان میں لڑی، اس کے بعد عراق میں لڑی. یورپ کا مزہ چکھا ہے. یورپ نے 1901-2 سے لے کے 45 سال جنگ لڑی. آج 75 سال سے یورپ کو جنگ کا پتہ نہیں ہے، لیکن 75 سال امریکہ نے جو مارشل پلان کے تحت یورپ میں انویسٹمنٹ کی. اب 2014 میں وہ کھڑکی بند ہوئی ہے جب اسلحے بیچنے کی، تو اب انہوں نے اس محاذ کو 2014 میں شروع کر دیا. میں بات کر رہا تھا نا کہ 2014 میں امریکی نکلے اور 2014 میں انہوں نے یوکرین کا محاذ کھول دیا.